بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عزیتوں سے واقف ہے۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، بس وہ کن پر یقین رکھتا ہے۔ جو تم سے نہ ہو رہا ہو اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ بولتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اپنی آواز نیچی رکھا کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے اتنا سکون میں رہتا ہوں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ تعلق جب روح سے ہو تو دل کبھی بھرا نہیں کرتے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، اللہ نہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے۔ بے بس انسان کا بہترین علاج اس کا اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک بھی نہیں سنتے۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پہ رب کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے۔ رب کی محبت وہ ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ میری ذات خاک سے ہی مگر میرا رب تو کریم ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہیں، اللہ ہے نا۔ الفاظ کو نکھارو آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں نہ کہ طوفانوں میں۔ الحمدللہ یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے سوائے عزیتوں اور یادوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ ایمان کی بہار قرآن سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ بس ایک اللہ ہی ہے، اس سے تمام باتیں بلا جھجک بتا دیتا ہوں۔ عورت موم صرف اپنے من پسند مرد کے لیے ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ چہرے کی داغ کی طرح ہوتے ہیں اور مزاج اس کے ورقوں کی طرح ایک ایک صفحہ نئی نئی داستان کے لیے ہوتا ہے۔ اور تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کے کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ سجدے میں جا کر میں نے سکون پایا، پھر مجھے احساس ہوا کہ سکون تو صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ اکثر سجدے میں جا کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دکھ ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ یقین کر کے تیرے کن پہ اللہ
बड़ी ख्वाहिशें संभाल रखी हैं। अल्लाह तुम्हें ही जो इतना आजमा रहा है, उसने कुछ खास तुम में देखा होगा। ज़िंदगी के जिस मकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो, और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। सब्र के बाद शुक्र का वक्त आता है। कुछ दरवाजे अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है। इस इंसान ने आपको तोड़ा है, वो आपको जोड़ने की सलाहियत नहीं रखता। वापस जाना बंद करें। हम अल्लाह को एक मानते हैं, पर हम अल्लाह की एक नहीं मानते। अगर सजदा ना होता तो हम उन तमाम दुखों में गिरकर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं कह सकते। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। किसी से उतना ही मिलो इतना वो आपसे मिलना चाहता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। जो दुआओं का हिस्सा रहते हैं, अल्लाह उन्हें नसीब का हिस्सा भी बना देता है। रास्ते बनाना अल्लाह का काम है। तुम बस दुआ करते रहो और अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं जल्द ही कबूल होंगी। जिस चीज़ के लिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, इख्तिताम में वो उसी चीज़ को बेहतर बनाकर तुम्हारे सिले में लिख देता है। क्यों सोचते हो कि अल्लाह वाकिफ नहीं तुम्हारे दर्द से? वो तो जो आंसू तुम बहा नहीं पाते उनकी वजह भी जानता है। वो तुम्हें परसकून नींद से पहले जगाता है, फिर मौइज़ों से तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाता है। मेरे रब के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक कि अल्लाह न चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाह है, ऐसा होना है, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह फिर उसके लिए मौजज़े करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल अमाल वक्त पर नमाज पढ़ना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना है। अगर दुआएं कबूल ना होनी होती तो अल्लाह पर ही यकीन रखना, उसी से ही मांगना, वो देगा और ज़रूर देगा। देर सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए हो जाती है मुकम्मल, अधूरी मोहब्बतें भी बस उसके कुन पर यकीन करना सीखो। और फिर अल्लाह जिसे थाम ले उसे और किसी दुनियावी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। और जो कुछ भी तुम अल्लाह से रोकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। तुम्हारी दुआओं की शिद्दत तुम्हारी तड़प का इज़हार करती है। वो कर देगा अता भी, बस वो किसी बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करता है। तुम्हारे बिन कुछ कह ही सुन लिया है उसने, फिर भी दिल में कोई बात नहीं रखा करते। हम देख रहे हैं, अल्लाह कहता है, बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस तरफ जिस तरफ तुम्हारी खुशी है। या हो सकता है वही तुम्हारे हक में बेहतर हो। अल्लाह पाक तुम्हारा सब्र आजमा रहा हो।